سبق نمبر 63، سورۃ النساء کا رکوع نمبر 4، آیت نمبر 23 تا 25۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت حرام کر دی گئیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں و اخواتکم اور تمہاری بہنیں و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں و خالاتکم اور تمہاری خالائیں و بنات اور بیٹیاں الاخی بھائی کی و بنات اور بیٹیاں الاختی بہن کی و امہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں و اخواتکم اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی دودھ پینے سے و امہات اور مائیں نسائکم تمہاری عورتوں کی و ربائبکم اور بیٹیاں تمہاری اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہیں من نسائکم تمہاری عورتوں سے اللاتی وہ جو دخلتم صحبت کی تم نے بہن ساتھ ان کے فإن لم تکونوا پھر اگر نہیں ہو تم دخلتم کہ صحبت کی تم نے بہن ساتھ ان کے فلا جناح تو نہیں ہے گناہ علیکم تم پر وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ بیٹے جو من اصلابکم تمہاری پشت سے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ جمع کرو تم بین الاختین دو بہنیں الا ما مگر وہ جو قد سلفا پہلے ہو چکا ان اللہ کانا بے شک اللہ ہے غفور الرحیمہ بخشنہار مہربان۔ پوری آیت۔ تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بتیجیاں اور بھانجیاں حرام کر دی گئی ہیں، اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ شریک بہنیں بھی اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی اور تمہاری وہ بیٹیاں بھی جو تمہاری پرورش میں ہیں ان عورتوں سے جن سے تم نے صحبت کر لی، اور اگر صحبت نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے گزر چکا یقیناً اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات اور شوہر والیاں من النساء عورتوں میں سے الا ما مگر وہ جن کے ملکت
مالک بن گئے ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ کتاب اللہ اللہ کا حکم ہے علیکم تم پر وأحل اور حلال کی گئی ہیں لکم تمہارے لیے ما براء وہ جو علاوہ ہے ذالکم ان کے ان تبتغوا یہ کہ طلب میں کوشش کرو تم باموالکم اپنے اموال کے بدلے محسنین عقد نکاح میں لانے والے غیر مصافحین نہ ہوس نکالنے والے فمستمتعتم پھر جو تم نفع اٹھاؤ بھی ساتھ اس کے منہن ان میں سے فآتوہن تو دو ان کو اجورہن ان کے مہر فریضتاً مقرر کردہ ولا جناح اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو تراضیتم راضی ہو جاؤ تم آپس میں بھی اس کے ساتھ من بعدی بعد کو الفریضتی مقرر کردہ کے ان اللہ کان یقیناً اللہ ہے علیماً جاننے والا حکیمہ حکمت والا۔ پوری آیت۔ عورتوں میں سے شوہر والیاں بھی حرام ہیں مگر وہ عورتیں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بن گئے، اللہ کا یہ حکم تم پر لکھا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، بشرطے کہ تم اپنے مالوں کے عوض عقد نکاح میں لانے کو طلب کرو نہ کہ مستی نکالنے کو۔ پھر ان عورتوں میں سے جن کے ساتھ تم نے نفع اٹھایا انہیں ان کے مقررہ مہر دے دو، اور اگر تم مہر مقرر کرنے کے بعد مہر پر باہم راضی نامہ کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ومن اور جو کوئی لم یستطع نہ طاقت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولاً وسعت کی ان ینکحا یہ کہ نکاح کر لے المحصنات المؤمنات مومن آزاد عورتوں سے فمما تو ان میں سے جو ملکت مالک بن گئے ہوں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم المؤمنات تمہاری مومن کنیزوں سے واللہ اعلم اور اللہ جانتا ہے بِایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم بعض تمہارا من بعض بعض سے ہے فانکحوہن تو نکاح کر لو تم ان سے بِاذنِ اجازت کے ساتھ اہلہن ان کے مالکان کی وآتوہن اور دے دو ان کو اجورہن ان کے مہر بالمعروف مناسب محصنات عقد نکاح میں آنے والیاں غیر مصافحات نہ ہوس نکالنے والیاں ولا متخذاتی اور نہ یاری لگانے والیاں اخدان چھپ کر فَإِذَا أُحْصِنَّ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں فَإِنْ أَتَيْنَا تو اگر وہ کر لیں بفاحشۃ بدکاری فعلیہن تو ان پر ہے نصف آدھی ما علی وہ جو اوپر ہے المحصناتی آزاد عورتوں کے من العذابی سزا سے ذالکا یہ بات لمن اس کے لیے ہے جو خشیہ ڈر گیا العنتا تکلیف سے منکم تم میں سے وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر صبر کرو تم خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنہار مہربان ہے۔
پوری آیت۔ اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ رکھے تو ان مومنہ کنیزوں سے کر لے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن گئے، اور اللہ کو تمہارے ایمان خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک ہو۔ پھر تم ان کنیزوں سے ان کے مالکان کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لو اور مناسب حق مہر ان کو ادا کر دو۔ عقد نکاح میں آنے والیاں نہ کہ مستی نکالنے والیاں اور نہ ہی چوری چھپے یاری لگانے والیاں ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اگر وہ بدکاری کر لیں تو ان پر عادی ہے آزاد عورتوں کی سزا سے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے تکلیف سے خوف زدہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تو بخشنہار مہربان ہے۔ اس رکوع میں 3 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 23 حرمت علیکم سے ان اللہ کان غفور الرحیمہ تک فرمایا تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی نسب پر قائم رشتوں کی تمام عورتیں جن کی تعداد آیت میں 7 تک بیان ہوئی ہے، سب سے نکاح حرام ہے۔ اوپر والے نسب میں نانی دادی وغیرہ اور نیچے والے نسب میں نواسی پوتی وغیرہ سب کا یہی حکم ہے۔ بہنیں سگی ہوں، پدری ہوں یا مادری، جنہیں اصطلاح میں عینی، علاتی، اخیافی کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح پھوپھیوں میں باپ دادا کی تینوں قسم کی بہنیں اوپر تک، اور خالاؤں میں نانی پر نانی کی تینوں قسم کی بہنیں اوپر تک، اور تینوں قسم کے بھائیوں میں سے بھتیجیاں نیچے تک، اور تینوں قسم کی بہنوں میں سے بھانجیاں نیچے تک، سب کی سب بچیاں اسی حکم میں شامل ہیں اور حرام ہیں۔ آگے فرمایا اور وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ شریک بہنیں بھی، یعنی رضاعت پر قائم رشتے کی صرف 2 عورتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، ایک دودھ پلانے والی اور دوسری دودھ شریک بہن۔ وہ 7 رشتے جو اوپر نسب میں بیان ہو چکے وہ رضاعت میں بھی حرام ہیں۔ بحوالہ بخاری و مسلم نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ رشتے رضاعت میں بھی حرام ہوں گے جو نسب میں حرام ہیں۔ جس بچے نے دودھ پینے کی عمر میں جس عورت کا دودھ پی لیا وہ اس کا رضاعی بیٹا بن جائے گا۔ آخر میں فرمایا اور تمہاری بیویوں کی مائیں بھی اور تمہاری وہ بیٹیاں بھی جو تمہاری پرورش میں ہیں ان عورتوں سے جن سے تم نے صحبت کر لی، اور اگر صحبت نہیں کی تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور وہ جو تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے گزر چکا، یقیناً اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ یعنی نکاح کی نسبت پر قائم رشتے، ان کو اصطلاح میں مصاہرت کے رشتے بھی کہتے ہیں۔ پہلے نمبر پر بیوی کی ماں یعنی ساس کا ذکر ہے، یہ بھی اوپر تک جائے گا، جیسے نانی ساس، دادی ساس وغیرہ، یہ بھی حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر بیوی کی بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہو، اور بیوی نئے شوہر کی پرورش میں ساتھ لے آئی ہو۔ پرورش کا ذکر صرف احساس دلانے کے لیے ہے، ورنہ نکاح اس بیٹی سے بھی حرام ہے جسے بیوی اپنے ساتھ نہ لے کر آئی ہو۔ یہاں شرط ہے کہ بیوی سے صحبت کر لی ہو تب بیٹی سے نکاح حرام ہوگا۔ خالی نکاح کر کے بغیر صحبت کے بیوی چھوڑ دی تو اب بیٹی سے نکاح جائز ہے، اگر کرنا چاہے تو کوئی گناہ نہیں۔ تیسرے نمبر پر صلبی بیٹوں کی بیویوں یعنی بہو سے سسر کا نکاح بھی حرام ہے۔ صلبی بیٹوں کا اس لیے کہا کہ لے پالک اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے سسر کا بعد از مرگ یا طلاق کے نکاح جائز ہے۔ چوتھے نمبر پر عینی یا علاتی یا اخیافی 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، ایک بہن کی مرگ یا طلاق کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم نبی علیہ السلام نے خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی کو بھی نکاح میں جمع کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے یا مسلمان ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہو، اللہ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اگر کسی نے اللہ کا کوئی حکم توڑا تو بالکل مواخذہ ہوگا۔ آیت نمبر 24 والمحصنات من النساء سے ان اللہ کان علیما حکیما تک فرمایا عورتوں میں سے شوہر والیاں بھی حرام ہیں مگر وہ عورتیں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بن گئے، اللہ کا یہ حکم تم پر لکھا ہوا ہے۔ ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ یعنی پچھلی آیات میں جن عورتوں سے نکاح حرام بتایا گیا ہے ان میں شوہر والیاں بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ کسی دوسرے مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ پہلے شوہر کی وفات یا طلاق
طلاق کے سبب آزاد ہو کر عدت اور مدت پوری نہ کر لیں، لہٰذا ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے۔ بعض ملحدین کا کہنا ہے مردوں کی طرح عورتوں کو بھی ایک سے زیادہ شوہروں کی اجازت ہونی چاہیے، سوچتے نہیں کہ حمل میں نطفہ کس مرد کا ہوگا، نسب کس مرد کا چلے گا، وارث کس مرد کا بنے گا۔ یہ لوگ انسانی معاشرے کو جانوروں جیسا یا مادر پدر آزاد مغربی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کیا؟ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے شوہر والیوں میں سے صرف دو قسم کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال رکھی ہیں جو دارالحرب سے دارالاسلام میں آ جائیں۔ ایک تو وہ جو جہاد کے دوران جنگی قیدی بن کر آئیں، وہ لونڈیاں کہلائیں گی۔ یہ مال غنیمت کی طرح مجاہدین میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جن کے مالکان بغیر نکاح کے بھی ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ دوسری وہ جو مسلمان ہو کر ہجرت کر کے آ جائیں اور ان کے شوہر کافر ہی ہوں، طلاق بھی نہ دی ہو، کیونکہ کافر میاں بیوی میں سے کسی ایک فرد کے مسلمان ہو جانے سے نکاح سابق باقی نہیں رہتا، لہذا مسلم ریاست کسی مسلمان شخص کے ساتھ اس کا نکاح کروا سکتی ہے۔ درج بالا محرمات کے علاوہ جملہ عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ یہ سب احکام اللہ کے طے کردہ ہیں، ان کی پابندی سب پر لازم ہے۔ آگے فرمایا بشرطے کہ تم اپنے مالوں کے عوض عقد نکاح میں لانے کو طلب کرو، نہ کہ مستی نکالنے کو، یعنی نکاح کے لیے حلال عورتیں تلاش کر کے باقاعدہ حق مہر کے عوض ایجاب و قبول کے کلمات گواہوں کے روبرو ہونے چاہیے تاکہ مقصد نکاح واضح ہو جائے۔ یہ زندگی بھر کا معاہدہ ہے جو توڑے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا۔ اس کے برعکس مال دے کر چند منٹوں یا کچھ مدت کے لیے محض ہوس پوری کرنا مقصود بالکل نہ ہو، ورنہ یہ زنا اور متع کہلائے گا۔ تفسیر مفردات القرآن میں لکھا ہے لفظ محسنین کا بنیادی معنی کسی چیز کی حفاظت کرنا، اسے محفوظ رکھنا ہے۔ حصان اس عورت کو کہتے ہیں جو پاک دامن ہو اور اپنی عفت کو محفوظ رکھتی ہو۔ عورت کی پاک دامنی ایک تو یہ کہ وہ غیر شادی شدہ رہ کر اپنی عفت کو محفوظ رکھے، اور دوسری یہ کہ وہ شادی کر کے صرف ایک کی ہو کر غیروں کو نا امید کر دے۔ قرآن نے مرد اور عورت کے نکاح اور باہم جنسی تعلقات کو صحت مند بنانے کے لیے دونوں الفاظ محسنین اور غیر مصافحین استعمال کیے ہیں۔ صفحہ کے معنی اپنے مادہ منویہ کو یوں ہی بہا دینا یا گرا دینا ہے۔ یہاں لفظ غیرہ لا کر مادہ منویہ کو بہا دینا، اسے ضائع کر دینا بتایا گیا ہے۔ اس کے برعکس لفظ محسنین لا کر استقرار حمل کے لیے مادہ منویہ کو مفید بتا دیا گیا ہے، جس کا مقصد اور منشا نسل انسانی کی افزائش ہے۔ ان دونوں لفظوں کو یہاں بیان کر کے اللہ نے زنا اور متع کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ آخر میں فرمایا پھر ان عورتوں میں جن کے ساتھ تم نے نفع اٹھایا انہیں ان کے مقررہ مہر دے دو، اور اگر تم مہر مقرر کرنے کے بعد مہر پر باہم راضی نامہ کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یعنی حق مہر مقرر مگر ادھار تھا تو اب صحبت کے بعد پورا ادا کرنا ہوگا، اور اگر بغیر صحبت کے طلاق دے دی تو مقررہ مہر کا آدھا دینا ہوگا۔ ہاں البتہ میاں بیوی اگر باہمی رضامندی سے مقررہ حق مہر میں کوئی کمی بیشی کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے اپنے علم تام سے سب کچھ طے کر دیا ہے، جن میں کوئی بات بھی خلاف حکمت نہیں۔ آیت نمبر 25 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ سے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تک فرمایا اور تم میں سے جو کوئی آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی وسعت نہ رکھے تو ان مومنہ کنیزوں سے کر لے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بن گئے۔ یعنی مرد اگر کسی آزاد مومن عورت کے حق مہر اور دیگر خرچوں کا بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو تو وہ آپس میں کسی کی لونڈی یعنی جنگ میں قیدی بن کر آئی لڑکی جو مسلمان ہو گئی ہو اسے نکاح کر لے۔ اس کا مہر اور دیگر خرچے بنسبت آزاد عورت کے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر لونڈی کا مالک لونڈی کو خدمت کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لے تو پھر تو شوہر کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے۔ اور جو آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے لیے لونڈی سے نکاح کرنا بعض فقہا کے نزدیک حرام اور بعض کے نزدیک مکروہ ہے۔ اسی طرح لونڈی کا مسلمان ہونا بھی بعض کے نزدیک ضروری اور بعض کے نزدیک افضل ہے۔
لیکن آزاد عورت اگر پہلے سے نکاح میں ہو تو اس کے اوپر لونڈی کو سوتن لانا سب فقہا کے نزدیک حرام ہے۔ آیت میں اگرچہ لونڈیوں سے نکاح کی اجازت ہے، مگر کوشش آزاد عورت کی ہی کرنی چاہیے، کیونکہ لونڈی سے جو اولاد ہوگی وہ بھی ہمیشہ غلام ہی رہے گی۔ آگے فرمایا، اور اللہ کو تمہارے ایمان خوب معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک ہو۔ یعنی نادار لوگ کنیزوں سے نکاح کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ کنیز ہونا کوئی خامی نہیں، اصل چیز ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے معیاری ایمان کس کا ہے۔ ممکن ہے لونڈی کا ایمان معیاری ہو، اور ویسے بھی سب آدم زاد ہی ہیں، نسل اور نسب میں کوئی فضیلت والی چیز نہیں۔ اگر ہوتی تو ہر ایک برادری کا الگ باپ دنیا میں آتا، مگر ایسا نہیں، سب کا مائی باپ ایک ہی ہے، پھر شرم اور کمتری برتری کیسی؟ بحوالہ ابو داود اور ترمذی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے دور جاہلیت کی خرابی تم سے دور کر دی اور باپ دادا پر شیخی کو ختم کر دیا۔ اب فرق صرف کافر اور مومن کا ہے، سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے۔ بیہقی سے عامر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے میں سے کسی کے نسب میں عیب نہیں، اصل عیب تو بدزبان، بخیل اور فحاش ہونا ہے۔ آگے مزید فرمایا، پھر تم ان کنیزوں سے ان کے مالکان کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لو اور مناسب حق مہر ان کو دے دو۔ عقد نکاح میں آنے والیاں نہ کہ مستی نکالنے والیاں اور نہ ہی چوری چھپے یاری لگانے والیاں ہوں۔ پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں، اگر وہ بدکاری کر لیں تو ان پر عادی ہے آزاد عورتوں کی سزا سے۔ یعنی کنیز جس کی ملکیت ہو اس کی اجازت سے نکاح جائز ہوگا، ورنہ نہیں، اور حق مہر بھی مناسب دینا ہوگا۔ مطلب شرع اور دستور کے مطابق مالک کو بتا کر دیا جائے گا۔ لونڈی اگر مکاتبہ ہو، جس کو مالک نے لکھ کر دے دیا کہ اتنا مال اپنی قیمت کا لا دے تو آزاد ہے۔ لونڈی اگر مدبرہ ہو، جس کو مالک نے کہہ دیا میری موت کے بعد تو آزاد ہے۔ لونڈی ام ولد ہو، جس کے بطن سے مالک کی اولاد جنم پا چکی ہو، سب سے نکاح ہو سکتا ہے، مگر لونڈیوں میں 3 خوبیاں ضرور دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1، وہ پاک دامن ہو، عقد نکاح پر راضی ہوں۔ نمبر 2، ہوس پرست یعنی زناکار بدکار مشہور نہ ہو۔ نمبر 3، ناجائز خفیہ یاری دوستی کی عادی نہ ہو۔ سورہ نور میں اللہ نے زانی مرد و زانیہ عورت کو مومنوں کے لیے حرام قرار دیا، چاہے آزاد ہوں یا غلام، لیکن اگر نکاح کرنے کے بعد لونڈیوں سے زنا ہو جائے تو کنواری آزاد عورت کے لیے شریعت نے جو سزا یعنی حد مقرر کر رکھی ہے 100 کوڑے، لونڈی کی سزا اس سے آدھی یعنی 50 کوڑے ہوگی۔ اگرچہ آزاد شادی شدہ زانیہ کی سزا سنگساری بھی ہے، مگر سنگساری کا عاد ہو نہیں سکتا، اور یہاں عاد کا حکم آ گیا ہے، اس لیے لونڈی کواری ہو یا شادی شدہ، دونوں کا حکم یہی ہے کہ اسے سنگسار نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے تکلیف سے خوف زدہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تو بخشنہار مہربان ہے۔ یعنی تکلیف زنا کی سزا کی بھی ہو سکتی ہے اور زنا میں مبتلا ہونے کی بھی ہو سکتی ہے۔ جس نادار مرد کو ان تکلیفوں کا اندیشہ ہو کہ اگر نکاح نہ ہوا تو کہیں زنا نہ ہو جائے، اور زنا ہو گیا تو کہیں سزا نہ بھگتنی پڑ جائے، وہ لونڈیوں سے نکاح والی سہولت سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ نے ایسے ہی نادار مردوں کے لیے یہ سہولت رکھی ہے۔ اگر وہ نادار مرد امیر ہونے کے انتظار میں آزاد عورت سے نکاح کے ممکن ہو جانے تک صبر و ضبط اختیار کر لے تو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے سے بہرحال آزاد عورت بہتر ہے۔ آزاد عورتوں کے ہوتے ہوئے لونڈی سے نکاح پر مجبور ہو جانے میں گناہ اگر ہوا بھی تو اللہ بخشنہار ہے، رخصت اس لیے دے دی کہ اللہ مہربان بھی تو ہے۔